بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نام رکھنا کیسا ہے کہ سلسلے کی 10ویں ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ سوال: محمد سنان نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: واضح رہے کہ سنان کا اصل تلفظ سین سے سنان ہے، السنان سین کے زیر سے۔ اس کا معنی ہے نیزے کا پھل، دھار رکھنے اور تیز کرنے کا اوزار، اور سنان یہاں لثنو کی جمع ہے جس کا معنی ہے سوکھی گھاس، کمزور پودا، ٹوٹنے کے قابل پودا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ سنان نام رکھا جائے سین کے ساتھ۔ سوال: شمریز نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: عربی، اردو اور فارسی لغات میں شمریز ایک ساتھ مکمل لفظ تلاش کے باوجود نہیں مل سکا، البتہ فارسی لغت میں شم کے معنی بے ہوشی، نفرت، فریب، فریاد، نوحہ اور سونگھا کے ملتے ہیں، جبکہ ریز کے معنی کسی شے کا ٹکڑا، ریختن کا امر، گرا، ڈال کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر فاعل کا معنی دیتا ہے کہ آتے ہیں۔ اس لحاظ سے شمریز کا معنی ہے بے ہوش کرنے والا، فریبی، فریادی، نفرت کرنے والا، نوحہ کرنے والا، سونگھنے والا کے بنیں گے، لہٰذا صورت مسئولہ میں شمریز نام نہ رکھا جائے۔ سوال: لڑکی کا نام حمیرہ ارم رکھ سکتے ہیں؟ جواب: حمیرہ اس کا معنی ہے سفید فام عورت۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا توصیفی نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس نام سے پکارا ہے، لہٰذا یہ نام بچی کا رکھنا درست ہے۔ سوال: عفیفہ ماہم نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: عفیفہ کا معنی ہے پاک دامن عورت، نیک خاتون۔ ماہم اگر یہ ایک ہی لفظ ہے تو ماہم کا معنی تلاش کے باوجود کسی لغت میں نہیں مل سکا، اور اگر یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے جیسا کہ ظاہر بھی یہی ہو رہا ہے تو ماہم فارسی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ماہ بمانی چاند اور ام واحد متکلم کے لیے دونوں کو ملا کر پڑھتے وقت ام کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کا معنی ہے میرا چاند۔ اسی طرح ہم جمع متکلم کا صیغہ ہے، دونوں کو ملا کر تخفیفاً ایک ہے کو حذف کر لیا گیا ہے، لہٰذا ماہم کے معنی ہے ہمارا چاند۔ لہٰذا معنی کے اعتبار سے بچی کا نام صرف عفیفہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور ماہم کے بیان کردہ معنی کے مطابق نام رکھنے کی گنجائش ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ اس کی بجائے کسی صحابیہ کے نام پر نام رکھا جائے یا کوئی اچھے معنی والا عربی نام رکھا جائے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس سلسلے کی دیگر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ سوال: عبد الناصر نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: ناصر کا معنی ہے مددگار، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں بھی شمار کیا گیا ہے، لہٰذا عبد الناصر نام رکھنا درست ہے۔ سوال: کیا سریش نام رکھنا جائز ہے؟ جواب: سریش سین کے زیر کے ساتھ اس کا معنی ہے اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ کی ہڈیوں، کچی کھال یا مچھلی کے پٹھوں سے بنا ہوا مسالہ جو لکڑی وغیرہ کو چپکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے یہ نام اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے عبداللہ، عبد الرحمن یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے شروع میں لفظ عبد کا اضافہ کر کے نام رکھیں، یا انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ التماس: اسلامی لحاظ سے نام رکھتے ہوئے تاریخ پیدائش، دن، لکی نمبر یا ستاروں وغیرہ کا حساب لگا کر نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ نام رکھتے ہوئے صرف اچھے معانی اور اچھی نسبت کا خیال رکھنا چاہیے، مزید ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔